محترم بزرگ اور دوستوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو، اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چند مواقع ایسے انسان کو دیتا ہے جس میں انسان عبادت کر کے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ چند موقع دیتا ہے، مثلا رمضان کا مہینہ بھی ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم اللہ کی خوب عبادتیں حاصل کر رہے ہیں اور درجنوں ثواب اپنے لیے جمع کر لیں۔ اسی طرح محرم کے شروع کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ، جہاں سال بھی مکمل ہو جاتا ہے، سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور دن بھی پورے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ دن عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت کے طور پر دیا ہے۔ ہمیں ان دنوں میں اللہ کی خوب عبادت کر کے خوب اپنے نامہ اعمال میں ثواب داخل کر لینا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے کہ والفجر، میں قسم کھاتا ہوں وقت فجر کی، اور ولیال عشر، قسم کھاتا ہوں ان 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اور امام ابن کثیر کے نزدیک یہی زیادہ قول راجح ہے کہ یہی 10 دن ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بتایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا اربعۃ حرم۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ حرمت والا ذی الحجہ کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ کہف آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں پیدا کی ہے اور جس کو زمین کا زینت بنایا ہے، مطلب یہ پہاڑ، یہ گلستہ، یہ ستارے، یہ زمین، یہ اچھے محلات، پھول، باغیچے، یہ سب زمین کی زینت ہے، تاکہ انسان اس کے اندر رہ کر کے یا تو اسی کا ہو کر رہ جائے یا آخرت کا ہو کر رہ جائے۔ ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے رنگ برنگی دنیا بنائی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زینت بنائی زمین کو، لنبلوہم، تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ کون کتنی عبادت کر پاتا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ کو بہترین عمل پسند ہے، زیادہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی درجنوں عمل کرے اور اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے۔ اخلاص کے ساتھ کم عمل کیا ہوا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ آدمی کم عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ احسن عملا، اللہ بہترین عمل کو پسند کرتا ہے، خالص عمل کو اللہ پسند کرتا ہے، دکھاوے کے عمل کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح سورہ کہف، سورہ ملک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر روز تلاوت کرتے ہیں، وقت وقت سنتے رہتے ہیں، رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب فضیلت بتائی ہے۔ اس کے بارے میں پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ کی ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو کس لیے بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرے گا ہمارے لیے، اللہ نے فرمایا جو کوشش، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوشش کرے گا، لنبلوہم، ہم ضرور بضرور، لنبلوہم لنہدیہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کی عبادتوں میں دھیان دے گا، اللہ اس کو اپنا سیدھا راستہ دکھا دے گا، جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کی عبادت میں ہم کوشاں رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف ہمارا دھیان رہے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ضرور بر ضرور ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں ہم نے خود سنا بھی ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 969 نمبر کی روایت ہے کہ دنوں میں سب سے بہترین دن عشرہ ذی الحجہ کے یہ دن ہیں، فیہا احب الی اللہ، اللہ کو بہت پسند ہے یہ دن، من ہذہ الایام العشرہ، یعنی یہ دن جو چل رہے ہیں، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن؟ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی اللہ کے راستے میں کوشش کرے، دین کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہے، کیا اس سے بھی اچھا ہے یہ ان دنوں میں عبادت کرنا اور ان دنوں میں ذکر و اذکار کرنا اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن وہ جہاد ولا جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد سے بھی زیادہ ہے، الا رجل خرج بنفسہ، لیکن ایک جہاد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی کوشش کے لیے اپنے نفس کو لے کر نکلے، ومالہ، اپنے مال کو لے کر نکلے، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹے، یہ ایک الگ طرح کا جہاد ہے۔ اس جہاد کی تو کوئی برابری نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے راستے میں جائے، اپنا مال اور اپنی جان لٹا کر کے آ جائے، اس جہاد کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ کوئی دین میں جہاد کی کوشش کرے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرے، دین کا کام کرے، ان سب سے بہتر ہے کہ اللہ ان ایام میں اللہ کی خوب عبادتیں کر لیں۔ بہت ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، علماء اسی لیے اس کی فضیلت بھی بتاتے ہیں۔ ان دنوں کے آخری دنوں میں ایک یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے، یوم عرفہ کا دن بھی ان دنوں کے آخر میں آتا ہے، جس میں حاجی لوگ عرفہ، حج کا اصل دن اسے کہتے ہیں، یوم عرفہ، حج کا اصل دن یوم عرفہ ہوتا ہے، جس میں تمام لوگ حج کرنے والے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ یوم عرفہ کا دن انہی دنوں میں آتا ہے، اور یوم النحر کا دن بھی یعنی قربانی کا دن بھی انہی دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم ایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن ہیں یہ دن جو چل رہے ہیں ایام عشرہ ذی الحجہ، یہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن ہے۔ ویوم النحر ویوم القہر، یعنی یوم عرفہ کا دن اور یوم القر یعنی قربانی کا دن، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ دن ہے۔ اللہ ان دنوں میں ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ بہترین عمل کیا ہے ان دنوں میں عبادت کرنے والا؟ کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے ان دنوں میں؟ سب سے اچھا تو وہی عمل ہے کہ آدمی حج اور عمرے کو چلے جائے، آدمی ان دنوں میں حج کرے، یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ آدمی ان عشرہ ذی الحجہ میں حج کا عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور کسی آدمی کو اگر حج مبرور عطا ہو جائے، اگر کوئی حج مبرور کر لے، ایسی حج جس کو اللہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے جس کو حج مبرور عطا ہو جائے۔ ایسی حج جس کو اللہ قبول کر لے، ایسی حج جس کو اللہ قبول کر لے۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت مستحب عمل ہے، حج کے بعد آدمی ان دنوں کو روزے کی حالت میں گزارے۔ ایک روزہ انسان رکھتا ہے نفلی روزہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اس کے چہرے کو 70,000
مہینے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھا جائے تو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو تمام لوگ کل رکھیں گے انشاءاللہ، اس روزے کو رکھیں گے یوم عرفہ، یعنی بقرعید سے عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا روزہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تمام لوگ رکھتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہے کہ صوم یوم العرفہ احتسب علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، عید سے ایک دن پہلے کوئی روزہ رکھتا ہے، صوم یوم عرفہ، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی 1162 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بتائی۔ ہمیں ان حسین مواقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور تمام لوگوں کو اللہ کے راہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ کا روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے جو تمام لوگ کل رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں کثرت سے نماز کا عمل کرنا چاہیے، آدمی کو نفلی نمازیں اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض عطا کیے ہیں ان میں دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بخاری شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کوئی شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص میرے دوست سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ میرا بندہ مجھ سے کیسے قریب ہوتا ہے؟ فرض نمازوں کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی کام فرض کر دے، وہ کام کرے آدمی تو وہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرض عمل کو کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ آگے ارشاد فرمائے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور کوئی شخص اگر نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ اسے پسند کر لیتا ہے اس بندے کو۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب اللہ اسے پسند کر لیتا ہے، اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے، كُنْتَ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بندہ سنتا ہے، اللہ اس بندے کا کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ وَيَبْصُرُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، اور اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشُ بِهِ، اللہ اس کا بندے کا پیر بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلْتَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ، اور اللہ سے وہ جب سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعْذَنِي لَأُعْذِيَنَّهُ، اور کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ اسے پناہ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فضیلت بتائی، نفلی نماز، کہ آدمی فرض نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اللہ کا ذکر، ہمیں ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلمات ہوتا ہے لیکن بہت بڑے بڑے وہ کام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ کے نزدیک بہترین یہ دن ہے، ولا احب الی عمل فیما هذه الايام العشرہ، کوئی شخص ان دنوں میں کوئی عمل کرے اللہ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فیہن، تو ان دنوں کے اندر تم خوب تحلیل کیا کرو، یعنی الحمدللہ پڑھا کرو، ان دنوں کے اندر خوب الحمدللہ پڑھا کرو، والتکبیر، اور اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تکبیر پڑھا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والتمحید، اور الحمدللہ اور حمد بیان کیا کرو اللہ تعالیٰ کی۔
ان دنوں کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت لمبی اس کی فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ احب الکلام الی اللہ تعالی اربن، 4 کلمے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ 4 کلمے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ لا یضرک بانہن بدع، آپ ان 4 کلموں سے کہیں سے شروعات کریں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 کلموں میں سے پہلے کون سا کلمہ پڑھا جائے، کوئی سا بھی آدمی کلمہ پڑھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کو چاہے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پہلے اللہ اکبر پڑھ لے، پہلے الحمد للہ پڑھ لے، کوئی سا بھی کلمہ کیسے بھی پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2137 نمبر کی۔ یہ تمام ایسے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے وقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں چند مسائل قربانی کے تعلق سے بتا کر کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ قربانی واجب نہیں ہے کسی کے اوپر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی اللہ کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضحیہ ایک باب باندھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ باب السنہ الاضحیہ، کہ قربانی کرنا اللہ کے نزدیک سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے کہ آدمی نماز کی طرح اس کو ایک دم اپنے اوپر واجب نہ کر لے، کہ کہیں سے قرض لا کر کے اس کو کرے، دکھاوے کے لیے اس کو کرے۔ ایسا کرنا کسی انسان کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی قربانی کرے ہی کرے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ قربانی پہلی بات تو سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے سوال کیا کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن عمر کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان بھی قربانی کرتے ہوئے آئے ہیں آج تک، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے۔ تو دوبارہ اس آدمی نے سوال پوچھا، کیا ابن عمر قربانی کرنا واجب ہے؟ تو حضرت عمر غصہ ہو کر اسے فرمایا، اتعقل، کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ضحیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، تو یہ واجب کا سوال تم نہ کرو بار بار۔ جب سنت ہے اس چیز کو بار بار بتا رہے ہیں ہم اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، مسلمانوں نے قربانی کی ہے، تو یہ سنت ہے۔ لیکن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھتا اور قربانی نہ کرے۔ یہ ایک سخت وعید ہے کہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا اور قربانی نہ کرے۔ قربانی ہر انسان کو کرنی چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی۔ جب انسان بڑے بڑے موبائل رکھ سکتا ہے، 10,000 15,000 کا آدمی موبائل رکھ سکتا ہے اور ہر سال نئے موبائل خرید سکتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے اور ہر ضرورت کی چیزیں وہ پوری کر سکتا ہے، تو کیا وہ سنت کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ہر انسان کے پاس ہر طرح کی ویوستھا ہے، اچھی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن صرف جب سنت کو زندہ کرنے کی کوئی بات آتی ہے تو وہ بہانے تلاش کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ حاکم کی روایت ہے، من وجد ساعتن، جس کو وسعت دی اللہ تعالیٰ نے، لأن یضحی، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، فلا یحضر مصلانا، لیکن اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری مسجد اور ہماری مصلی کے قریب نہ آئے۔ ایسا شخص جو قربانی کی طاقت رکھتا اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یہ باتیں ہم نے سنے بھی ہیں کہ اسے بال اور ناخن اسے قربانی کے بعد ہی کاٹنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ جانور
بہیمۃ الانعام میں سے ہونے چاہیے، چوپائیوں میں سے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کی سنت کو، بکری والی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، مینڈے والی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید ہی کہنے لگ گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ سب لوگ بقرہ ہی کرتے ہیں اور بقرے کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور چیزیں بھی ہیں اس میں قربانی کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس گائے بھی ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، نر اور مادہ ملا کے 8 جانور ہو جاتے ہیں۔ یہ نر اور مادہ ملا کے یہ 8 جانور آ جاتے ہیں۔ صرف اسی چیز کو آگے لے کے چلے کہ صرف بکرا ہی کرنا چاہیے، بکرے کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہ کریں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ شاتن بکری، اگر کوئی بکری کی قربانی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس سے ایک سنت بھی زندہ ہوتی ہے جو سنت عام جگہوں پر مر چکی ہے۔ 8 جانوروں میں سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور، تیسرا مسئلہ، قربانی کا جانور عیوب اور نقائص سے پاک ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے، اچھا خاصا قربانی کا جانور عیوب اور نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ مثلا لنگڑا پن، ایسا لنگڑا پن جو ظاہر ہو، یعنی چھوٹا موٹا لنگڑا پن چل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 عیب بتائے، وہ 4 عیب ظاہر نہیں ہونے چاہیے، تھوڑا موڑا ہو تو وہ قربانی چل سکتا ہے۔ لنگڑا پن، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، بھینگا پن، جس کا بھینگا پن ظاہر ہو یعنی کانا ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اسی طرح انتہائی لاغر اور کمزور جانور، جو بالکل دبلا پتلا سا ہو، کمزور جانور ہو، ایسی کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بیمار جانور کی بھی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کمزور اور بیمار جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جن میں سے ان عیب میں سے کوئی عیب ہو، تو ان میں کوئی عیب جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کان کٹا ہوا جانور، اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور، تاہم جانوروں کی خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ کوئی جانور خصی ہے تو وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے کہ جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، قربانی کی جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی کے جانوروں کی سبھی جانوروں میں عمر بتائی کہ وہ چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، ان تمام جانوروں میں 2 دانتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بتایا کہ اگر 2 دانتہ نہ ملے، گنجائش نہ ہو 2 دانتے کی، تو 1 سال کا بھی دمبا کفایت کر سکتا ہے۔ 1 سال کا جانور بھی کفایت کر سکتا ہے اگر کسی 2 دانتہ جانور نہ ملے تو یہ ایک جانور کی عمر بتائی۔ اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت ایسا نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور نماز سے فوراً بھاگ جاتے ہیں لوگ، دعا اور خطبے بھی نہیں سنتے، اتنا جلدی بازی کرتے ہیں۔ جلدی بازی کا عمل شیطان کا کام ہوتا ہے، اللہ کو جلد بازی پسند نہیں ہے۔ وقت یہی ہے کہ قربانی کی نماز، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اپنے جانوروں کی قربانی دینی چاہیے، آرام سے، تسلی سے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، کوئی پہلے ہی اپنی قربانی کو ذبح کر لے۔ ایک ایسا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف ایک گوشت ہے جو تو اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کر رہا ہے، کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری، ایک بھیڑ یا ایک دمبا تمام گھر والوں کے لیے کفایت کر سکتا ہے۔ تمام گھر والوں کے لیے ایک جانور کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، اس کے بعد میں بھی کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ ہوڑ چلی کہ ہر آدمی اپنا اپنا جانور ذبح کرے، دکھاوے کے لیے کرے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو ایک جانور کافی ہو سکتا ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 کے اندر بھی ہے۔ اور حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور پورے گھر والوں کو کافی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ہوڑ ہوتی جا رہی ہے، اور آج کس طرح سے ہوڑ ہو رہی ہے۔ تو ہوڑ کے اندر دکھاوے کے لیے یا کوئی دوسرا مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سبھی کرنا چاہیے، لیکن ایک جانور بھی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح
گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی شرکت کی قربانی بھی جائز ہے، حصہ لے کر ہم قربانی کر سکتے ہیں، کسی جانور میں ہم حصہ لے لیں اگر قربانی کی طاقت نہیں ہو تو۔ اسی طرح 8واں مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جب بقرعید کی عید کی نماز پڑھنے جائیں تو کچھ کھائے پیے بغیر جائیں عیدگاہ، بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر جائیں عیدگاہ۔ عورتوں کی نماز بھی ہوتی ہے عید کی، چاہے وہ حیض والی عورتیں بھی ہیں، ناپاک عورتیں بھی ہیں، نماز ان کو نہیں پڑھنا تب بھی جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں، تمام لوگ مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں، اپنے گھروں کی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر جائیں، نماز عید کے لیے پیدل جائیں، بغیر کچھ کھائے پیے جائیں۔ اسی طرح 9واں مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، پہلی 12 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے، پہلی تکبیر کے اندر 7 تکبیر تحریمہ اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر تحریمہ، پھر امام صاحب نماز پوری کرنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخری اور ایک ضروری بات یہ تھی کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی الستر نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ جب تک قربانی ہو رہی ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر 11، 12، 13 تاریخ تک 4 دن ہم قربانی کرتے ہیں، ہماری جانوروں سے ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو تکلیف سے بچائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں آخرت میں تکلیف سے بچائے گا، اور اگر ہم دنیا میں کسی کو دکھ دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اس کا دکھ دے گا۔ تو ہمیں ہماری جانوروں کی گندگی کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا ہمیں خاص خیال ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات اور ضروری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں کہ ہماری جانوروں کی جو کھالیں ہوتی ہیں ہمیں ان کو بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ ہماری اسی مسجد حاضہ میں، اسی مسجد میں قربانی کی کھالیں جمع ہوں گی، تمام لوگوں کو قربانی کی کھالیں یہاں جمع کروا دینی ہیں۔ ہمیں ہر سال کی طرح یہاں اس سال بھی قربانی کی کھالیں جمع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم۔